خلیفہ اول تھے انہوں نے فلسطین کا جو ایریا تھا اس کو انہوں نے کنکر کیا تھا پہلے، اور یہ بلکہ یہ بات جو ہے 14 میں تھوڑے سے تانے بھی مار دوں نا انہیں، سارا دن یہ ہوتے ہیں یہاں پر اور ان کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں چیک کر لیں، حالانکہ آئی نیور آسک دیم کہ آپ چیک نہ کریں، دوبارہ سے تھمب نیل وغیرہ ایوری تھنگ وی ڈو دیٹ اگین۔ تو اب ہم اپنا انشاءاللہ آج کا جو کام ہے سبق ہے شروع کرتے ہیں۔ I'm just waiting for the YouTube people to join us back. Okay. So میں امید کر رہی ہوں کہ اب YouTube کے اوپر آواز آ رہی ہوگی، اور میں امید کرتی ہوں کہ میری ٹیم نیکسٹ ٹائم تھوڑا سا وقت نکالے گی اپنے ضروری کاموں سے اور چیک کر لے گی قرآن سے ضروری کوئی کام نہیں۔ اچھا، سورہ بنی اسرائیل، اب ہم اپنا آج کا جو ٹاپک ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک میں نا ڈفرینٹ صورتوں کے گروپس ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا جو گروپ ہے وہ 2 صورتوں کے ساتھ ہے، کچھ کا 3 صورتوں کے ساتھ تھا، کچھ کا 2 صورتوں کے ساتھ تھا، کچھ 4 صورتوں کے گروپ تھے، یہ 2 صورتوں کا ہے، سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل۔ اب ان دونوں کے گروپ کی کیا وجوہات ہیں، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو دونوں جو ہیں وہ یہ تو شروع ہوتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کے ذکر سے، سبحان اللہ سے، اور وہ جو شروع ہوتی ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کے اندر 2 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کل سے مخاطب کیا ہے، اور اسی طرح جو سورہ کہف ہے اس کی جو آخری آیات ہے اس کے اوپر بھی کل سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کی ہے۔ تو اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ Now this thing has been very controversial unfortunately because کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں معراج ایگزیکٹلی یہ نبی کے معراج کی واقعے سے شروع ہوئی ہے۔ بالکل رخسار احمد، ماشاء اللہ یو ہیو اے گڈ نالج آف اسلام، اللہ آپ کو اور نالج عطا کرے۔ لیکن معراج کا جو واقعہ اس صورت کے اندر ہے وہ صرف مسجد اقصی تک ہے، وہ زمینی حصہ ہے۔ معراج کے 2 حصے ہیں، ایک زمینی حصہ کہ وہ یہاں سے مسجد اقصی تک گئے، مسجد حرام جو کہ خانہ کعبہ والی جگہ ہے وہاں سے وہ گئے مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی تھا۔ پھر معراج کا جو دوسرا حصہ تھا وہ تھا آپ نے جو آسمانوں کی طرف تھا، مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف کا سفر جو سورہ نجم میں ہے۔ تو آج جو ہم کر رہے ہیں جو پہلا حصہ ہے وہ زمینی سفر کا ہے، کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ ماحول کو برکت دینے سے یہ لگتا ہے کہ بہت سارے اور انبیاء کی ارواح بھی وہاں پر آئیں، لیکن اٹ از اگین ناٹ کنفرم۔ بے شک وہی خوب سننے والا وہی خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اس واقعے کو جو شب معراج کا واقعہ ہے اس کو روحانی سیر یا خواب بتانا بالکل غلط ہے۔ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں کہ اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے بندے کے اندر اس نے اپنے رسول کا نام نہیں لیا، اپنے بندے کا نام لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ کے مخاطب کیا کہ ان کو اپنے رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، یعنی کہ ایک حصے میں ان کو ٹریول کرایا۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی۔ اب یہ آیت بھی بڑی ضروری ہے اور یہ بڑی سمجھنے والی آیت ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ تورات was a کتاب was a book for بنی اسرائیل۔ قرآن پاک is a book for all humanity, for all mankind۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ why? because تورات کے آنے کے بعد جو ہے نبوت ختم نہیں ہوئی، قرآن پاک کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہم انسانوں کو پہنچانا تھا، جو میسج پہنچانا تھا وہ دے دیا and it was done۔ تو تورات جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے اتری تھی، ہمارے لیے نہیں اتری تھی، ساری دنیا کے لیے نہیں اتری تھی، اس قوم کے لیے اتری تھی۔ اور انہیں حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ اب شکر گزار بندہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں شکر گزار بندہ؟ حضرت نوح علیہ السلام۔
حضرت نوح علیہ السلام کو آدم الثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا ایک دفعہ پھر ختم ہو کے دوبارہ بنی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ 3 بیٹے تھے، سام، یام اور یافس، جس میں سے جو سام تھے ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور پھر بنی اسرائیل آئے. تو حضرت سام کی اولاد میں سے جو تھے وہ سارے انبیاء آئے. ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب تورات میں فیصلہ سنا دیا. اب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. یہ آیت آپ دیکھیں بنی اسرائیل کی 4تھی آیت ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ اور غور سے سنیں. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب تورات میں فیصلہ سنا دیا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد ضرور کرو گے اور ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے. اب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بنی سے آگے آپ جب یہ جتنی چیزیں سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا ڈیفائن کیا ہوا ہے. بنی اسرائیل کی جو قوم تھی یہ تو 1400 قبل مسیح تھی، یعنی کہ یہ بہت پرانی قوم تھی. پھر جب دونوں میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندے بھیج دیے، چنانچہ وہ انگیزی کے لیے شہروں کے درمیان گھس گئے اور یہ وعدہ پورا کیا ہوا تھا. وعدے کا مطلب عذاب ہے یہاں پر. اور جو تورات ان کو ملی تھی، جبل طور کے اوپر تورات ملی تھی، وہ صرف بنی اسرائیل کو اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی عبادت پر لگانے کے لیے. اور ہم نے پھیر کر تمہیں ان پر غلبہ دیا اور تمہارے مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد دی اور ہم نے نفری میں خوب زیادہ کر دیا. اچھا اگلا بھی بڑی خوبصورت آیت ہے. ان احسنتم لا انفسکم، اگر تم بھلائی کرو تو اپنے ہی نفس کے ساتھ کرو گے. ہم سب اگر جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ 2 خواتین آئیں حیاب عرابی فوٹو اسٹیڈیم میں اور چوری کر کے چلی گئیں. انہوں نے نہ میرا نقصان کیا نہ اپنا فائدہ کیا. انہوں نے بیسیکلی اپنا نقصان کیا دنیاوی تھوڑے سے فائدے کے لیے. اگر تم بھلائی کرو گے، اگر وہ اپنا دل بدل دیتی، وہ کہتی ہیں چلو میں نہیں چوری کرتی، پتہ نہیں کس کس غریب کا رزق حلال اس دکان سے جڑا ہوا ہے، تو وہ اپنے نفس کے ساتھ کرتی. اور اگر انہوں نے برائی کی تو انہوں نے برائی حیا بھائی رابی کے ساتھ یا میری خواتین کے ساتھ یا میرے ساتھ نہیں کی، انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ برائی کی. اسی طرح سے وہ بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں. جب آخری بار کا وعدہ آیا تو ایک قوم تم پہ غالب آئی، وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے، مسجد اقصی میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے، تاکہ اس سے غلبہ پائیں اور اسے یکسر تباہ کر دیں. اب آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل، ان کو 40 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد صحرا میں چھوڑ دیا گیا، کیونکہ ہر اللہ کا حکم، سب سے زیادہ اسی قوم کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہوا ہے کہ ہر اللہ کا حکم جو ہے انہوں نے نہیں ماننا، اپنی ضد کرنی، ہٹ ڈرمی کرنی اور ان لاجیکل بیہیویئر کرنا. اس کی سزا پہ جب 40 سال وہ صحرا میں تھے تو اس کے بعد حضرت یوسیٰ ابن نون جو ان کے خلیفہ اول تھے، حضرت یوسیٰ نے فلسطین فتح کیا، اور جو کہ جیریکو ابھی بھی وہ شہر ہے، وہ اچھے اسرائیلیوں نے وہ ایک دفعہ فتح بھی کیا تھا. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور پھر تم دوبارہ سرکشی کرو تو تم دوبارہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے. اچھا جب انہوں نے دوبارہ سے جب وہ لوگ نکل گئے بہت سارے صحرا کے اندر، تو وہ جو قوم تھی جو بنی اسرائیل صحرا میں نکلے ہوئے تھے، وہ بڑے وہ ہو گئے تھے، اسٹرانگ ہو گئے تھے، ان کو عادت ہو گئی محنت کی. تو اس کے بعد انہوں نے حکومتیں بنائیں. جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے جو خلیفہ اول تھے حضرت یوسیٰ، انہوں نے فلسطین کو فتح کیا. لیکن اس کے بعد جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی. طالوت اور جالوت کی جنگ میں حضرت طالوت جو تھے وہ جیت گئے اور 40 سال تک یہ کرتے رہے. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام آئے. یہ سارے they were present over there. انہوں نے کیا کیا جب وہ جیت گئے اسرائیلی، تو انہوں نے بجائے کہ مل کے حکومت کرتے، انہوں نے 12 حکومتیں بنا دی. بنی اسرائیل کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ 12 قبیلے تھے، تو انہوں نے بجائے کہ ایک حکومت بنانے کے لیے 12 حکومتیں بنا دی، اور اسی وجہ سے ان کو دوبارہ شکست کا سامنا کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور تم دوبارہ سرکشی کرو تو ہم دوبارہ وہی معاملہ کریں گے. ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا گیا ہے. بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب قرآن تمام مومنوں کے لیے، تورات صرف بنی اسرائیل کے لیے. اور یہ کہ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس کے لیے ہم نے نہایت دردناک عذاب تیار کیا ہے. اب آخرت کے ایمان کی پھر مثال آ گئی. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے کیا وہ اس طرح کے گناہ کرے؟ اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو کیا وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کی
اگر وہ فرائض اپنے ٹائم پر نہیں ادا کر سکتا تو بغیر شرمندگی کے سوئے. اگر نماز فرض ہے اور آپ ایک نماز بھی نہیں پڑھتے تو اگر آپ کے دل میں ہے یار میں نے نماز نہیں پڑھی تو وہ جنگ بڑی قیمتی ہے. اس جنگ کو سنبھال کے رکھیں. وہ جنگ آپ کا اور اللہ کا درمیان کا ربط ہے, راستہ ہے. اس جنگ کو کبھی لوز نہ کریں. اور انسان برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہو, اور انسان بہت عجلت والا ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ بھی بنی اسرائیل کے لیے ہے کہ 1400 سال حکومت کی, بنی اسرائیل کے اوپر 3 کتابیں آئیں, لیکن وہ وہیں کے وہیں جہاں سے وہ شروع ہوئے تھے. آج ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں بہت ساری چیزیں پڑھی, اور یہی کچھ آج کل دنیا میں ہو بھی رہا ہے. دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ دیز ڈیز انفارچونیٹلی. اور ایک میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہم نے کشمیر کے بارے میں تو آواز اٹھانا چھوڑ دی. آج کشمیر کا دن بھی ہے, بٹ آئی نو ہاؤ مچ ڈو وی کیئر اباؤٹ کشمیر. وی ڈو ناٹ کیئر. ہمیں ابھی بھی انڈین سیلیبریٹیز کو فالو کرنا, یا انڈین ٹرینڈس کو فالو کرنا, یا اپنے اینٹی اسلامک ڈراماز کو پروموٹ کرنا, یہ ہماری ابھی بھی پریورٹی ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. جب ہم بدل جائیں گے تو مسلمانوں کا فیوچر بدل جائے گا. اور یہ مت سمجھیں کہ صرف میں بدل گیا تو کیا ہوگا, صرف میرے ساتھ ہوا تو کیا ہوگا. ایوری بڈی نیڈس ٹو چینج. خالی آپ نے نہیں بدلنا. آپ ایک عورت جب بدلتی ہے, اب جس عورت نے آج چوری کی مثال کے طور پہ, اس کی گود میں اس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا اور وہ اپنی ماں یا ساس کے ساتھ تھی. اب وہ بچہ وٹ از ہی گوئنگ ٹو بی. اگر وہ عورت ذرا دیکھ لیتی یار میں کرنے کیا جا رہی ہوں, میں ایک نسل خراب کرنے, اس نے ہماری دکان پہ چوری نہیں کی, اس نے اپنی نسل پہ چوری کی, اس نے اپنی نسل خراب کر دی. اور اگر اسی طرح کی مائیں پیدا ہوں گی, مائیں بچے پیدا کریں گی پاکستان میں, تو آپ دیکھیں گے پاکستان کا کیا انجام ہوگا. پاکستان کدھر لینڈ کرے گا. مجھے کبھی کبھی بہت پریشانی ہوتی ہے. میرے سارے بہن بھائی ملک چھوڑ کے چلے گئے, اور میں نے غلط بھی نہیں کرتی. آئی ڈونٹ بلیم دیم آنیسٹلی. میں ان سے ناراض ضرور ہوگی, کچھ عرصے میں نے روکنے کی بھی کوشش کی, بٹ آئی ڈو ناٹ بلیم دیم بیکاز دیٹ از دا اونلی سولوشن لیفٹ فار اس ٹو سروائیو ہیئر ان دس ورلڈ ٹل آئی مین وی آر ڈیڈ. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اس حد تک اپنے آپ کو بچانا ہے. اب میرے جو بہن بھائی باہر رہتے ہیں, ملک سے باہر رہتے ہیں, آنیسٹلی انہیں جھوٹ بھی بولنا نہیں آتا, اور مجھ سمیت بہت سارے لوگ جو ہے پاکستان میں جھوٹ کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. So I'm going back to the YouTube for the comments. اللہ حافظ, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. جی